وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں اکٹھا فرمایا تاکہ ہم حج سے متعلق، ہمارے حج کو صحیح ہونے سے متعلق، ہمارا حج کتاب و سنت کی روشنی میں ادا ہو، اس سے متعلق علماء اکرام کی رہنمائی میں چند باتیں سنیں. سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منتظمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس بابرکت مجلس کا انعقاد کیا تاکہ اللہ رب العالمین کے مہمانوں کو ان کا حج کتاب و سنت کی روشنی میں ادا ہو، ان کا حج ہر طرح کی بدعتوں سے یا شرکیہ اعمال سے پاک ہو. یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہیں حجاج کرام کی خدمت کی توفیق ملی ہے، اور یہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کے حج کو شرک اور بدعات و خرافات سے پاک رکھے. مجھے جس موضوع کے تحت کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے زیارت مدینہ کے آداب. سب سے پہلے میں اپنے موضوع کی وضاحت کر دوں. اس موضوع کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہمارے بہت سارے حجاج کرام جب حج کر کے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد، مدینہ کی زیارت کرنے کے بعد ان سے ایسے ایسے کام وہ ایسے کام انجام دیتے ہیں جس سے ان کے حج پر فرق پڑتا ہے. ان سے بہت سارے شرکیہ کام انجام دیتے ہیں، ان سے بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں. تو آج کا یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کی مدینہ کی زیارت توحید اور سنت کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ حج کرنے کے بعد جب آپ مدینہ پہنچیں تو آپ سے شرکیہ کام انجام ہوں اور آپ سے بدعتیں ہوں. ان تمام آپ کے حج کو محفوظ رکھنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ جس شہر کی طرف آپ جا رہے ہیں حج کے بعد، مدینہ منورہ، میں اس شہر کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اگر آپ قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. ان فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مدینہ منورہ کی اہمیت کا احساس ہو کہ وہاں جانے کے بعد یہ شہر اتنا اہم ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ جو بھی کام انجام دیں وہ توحید اور سنت کے مطابق انجام دیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد آپ سے کوئی شرکیہ عمل ہو جائے، آپ سے کوئی بدعت ایجاد ہو جائے. تو یہ مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرنے کا سب سے پہلا مقصد ہے. مدینہ منورہ کی بہت سارے فضائل ہیں. مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نام طابہ رکھا ہے. طابہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر انتہائی پاکیزہ ہے. یہ شہر انتہائی پاکیزہ ہے اور یہ نام اللہ رب العالمین نے مدینہ کا رکھا ہے. مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوگا. قیامت کے قریب یا کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوگا. مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ رب العالمین، اس شہر کے پھل میں برکت عطا فرما، اس شہر کے وزن میں برکت عطا فرما۔ مدینہ منورہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر اعتبار سے یہ برکت محسوس ہوگی۔ اس شہر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد قباء۔ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا۔ مدینہ کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ فضیلت مدینہ منورہ کو حاصل ہے۔ اب جب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کا آپ کو وہاں جا کر خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی زیارت شرک اور بدعات سے پاک ہو۔ سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ جانے کا جو آپ کا مقصد ہو وہ مقصد یہ ہو کہ ہمیں مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے، ہمیں مسجد نبوی میں عبادتیں ادا کرنی ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ یہ مقصد نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مدینہ آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں۔ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے حج کر لیا، کعبہ میں ہماری حاضری لگ گئی، اب مدینہ چلتے ہیں، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری لگا کر آتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ نہ ہو۔ ہماری سوچ کیا ہو؟ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں تو مسجد نبوی میں نمازیں اور عبادتیں کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ عبادت کی ادائیگی کے لیے، عبادت کی ادائیگی کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کا سفر کیا جائے گا، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ اور ایک مسجد اقصی۔ تو مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم مسجد نبوی جا رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ مدینہ پہنچیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مکہ اور مدینہ میں بہت فرق ہے۔ مکہ میں آپ کو عبادتوں کی ادائیگی کے لیے عبادتوں کی ادائیگی کی بہت ساری شکلیں ہیں مکہ میں، جیسے آپ نے عمرہ کر لیا، طواف ادا کیا، آپ نے نفل طواف آپ کر سکتے ہیں مکہ میں۔ مکہ میں فرض نماز یا کسی بھی نماز کی ادائیگی کا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو مکہ میں آپ کے پاس آپشن ہیں عبادتیں ادا کرنے کے، عمرہ ہے، نفل طواف ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نمازوں کی ادائیگی ہے۔ لیکن مدینہ میں عمرہ نہیں ہے، طواف بھی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اور صرف نمازوں کی ادائیگی ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے آپ کو اتنا زیادہ آپ کو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1000 نمازوں سے افضل ہے، چاہے آپ فرض نماز ادا کریں، چاہے نفل نماز ادا کریں، چاہے وتر کی نماز ادا کریں، چاہے جنازے کی نماز ادا کریں، چاہے قیام اللیل کریں، ہر نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مدینہ میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، مدینہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تیسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جو ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں، کہ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ مدینہ میں جا کر 40 نمازیں ادا کریں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، محدثین نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہا ہے۔
تو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم مدینہ میں رکیں تو ہماری صرف 40 نمازیں ہی ادا ہوں، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنی مسجد نبوی میں نمازیں ادا ہو جائیں۔ چوتھی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہ بہت ساری دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں مسجد نبوی کے علاوہ۔ تو یہاں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مدینہ میں 5 جگہ ایسی ہیں، 2 مسجدیں ہیں، 3 قبرستان ہیں، جہاں ہمیں جانا چاہیے، جہاں جانا ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ جہاں ان میں 2 مسجدیں ہیں، پہلی مسجد نبوی ہے، سب سے زیادہ اسی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور اگر آپ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو آپ اسے 27 سے ضرب دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی ترغیب دلائی ہے مدینہ منورہ میں، وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ ہے مسجد قباء، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو مدینہ میں یہ 2 مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ ان 2 مسجدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں بہت ساری مسجدیں ہیں، وہاں نماز ادا کرنے کا آپ کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس مسجد میں ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو مدینہ جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی پرانی مسجدیں ہوں ہر مسجد میں جا کر نمازیں ادا کریں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور ذہین اور عقلمند مسلمان وہ ہے جو آخرت پر توجہ دے، جو زیادہ ثواب پر توجہ دے، کیونکہ آپ جب مدینہ جاتے ہیں آپ کے پاس دن بہت کم ہوتے ہیں، چند ایام ہوتے ہیں، ان چند ایام میں چند نمازیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے، چند ہی اوقات ہوتے ہیں، زیادہ وقت آپ کو نہیں ملتا ہے، میرے خیال سے صرف 8 دن یا کسی کو 6 دن 7 دن ملتے ہیں۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان جگہوں پہ جانے کی کوشش کریں جہاں زیادہ ثواب ہے، یا تو مسجد نبوی یا تو مسجد قباء۔ دوسرے 2 قبرستان ہیں جن کی آپ کو زیارت کرنی چاہیے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور جہاں صحابہ اکرام دفن ہیں۔ ان 2 قبرستانوں میں سب سے پہلا قبرستان ہے بقیع قبرستان، جو مسجد نبوی کے بالکل بغل میں ہے۔ بقیع قبرستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ اکرام اس میں دفن ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، اور بہت سارے صحابہ اکرام اس میں دفن ہیں۔ تو وہاں جا کر اس قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ زیارت قبرستان کی اسی طریقے کے مطابق ہو جو طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا بتایا ہو۔ جیسے جب کسی بھی قبرستان کی آپ زیارت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ اے قبرستان میں رہنے والوں، تم سب پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سلامتی ہو، ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے جا چکے اور ہمیں آپ کے بعد میں آنا ہے۔ تو قبرستان کی زیارت کے یہ 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جتنے مسلمان وہاں دفن ہیں آپ کو سب پر سلام پیش کرنا ہے۔ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام شریعت میں ایک دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی سلامتی آپ پر نازل ہو۔ اور دوسری چیز جو آپ کو کرنی ہے، دوسرا مقصد اس دعا کا یہ ہے کہ آپ کو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہیں۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ قبریں دیکھ کر آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، یہ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے ولی تھے، کوئی یہاں بچپن میں چلا گیا، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، تو جانا ہر ایک کو ہے، لیکن صرف جانا ہی نہیں ہے بلکہ جانے کے بعد اس جگہ پر آنے کی تیاری کرنی ہے،
یہ 3 مقصد ہیں قبرستان کی زیارت کے. لیکن آپ جائیں گے بقیع قبرستان، اتنا اہم قبرستان ہے جہاں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، جہاں صحابہ اکرام دفن ہیں. یہاں جا کر مسلمانوں سے ایسی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کو افسوس ہوگا. بہت سارے مسلمان وہاں جا کر بہت عجیب عجیب کام انجام دیتے ہیں، شرکیہ کام انجام دیتے ہیں. بلکہ اسلام کی طرف منسوب کچھ اور لوگ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ وہاں جا کر ایک عجیب طرح کا ماتم کرتے ہیں، عجیب طرح کا نوحہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جب اتنے اہم قبرستان میں آئے ہیں تو ہماری جو یہ زیارت ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور سنت کے مطابق زیارت اسی وقت ہوگی جب ہم اس دعا کا اہتمام کریں اور یہ مقصد ہمارے سامنے رہے. آپ جائیں گے وہاں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان وہاں جانے کے بعد انہیں دعائیں نہیں یاد ہوتی ہے، جانے کے بعد فوراً سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. بہت سارے مسلمان وہاں دانے لے کر جاتے ہیں کبوتروں کو ڈالنے کے لیے اور اسی میں وقت ضائع کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان وہاں رہ کر تصویریں کھنچاتے ہیں. بہت سارے مسلمان وہاں ویڈیو کال کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آبا و اجداد کے جسم کا کچھ حصہ لے کر آتے ہیں تاکہ وہاں دفن کیا جائے. یہ خود ہم نے دیکھا ہے. دانت لے کر آتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے جمع کیے ہوئے. عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو آج کی اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مدینہ منورہ میں جو بھی زیارتیں ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو. دوسرا قبرستان جہاں آپ کو جانا چاہیے، جہاں صحابہ اکرام دفن ہیں، وہ ہے احد کا قبرستان. وہاں بھی بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام دفن ہیں. وہاں اسلام کی ایک دوسری بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جسے جنگ احد کہتے ہیں. اس میں جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے وہاں انہیں دفن کیا گیا تھا. اس میں سب سے مشہور صحابی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش. تو وہاں بھی صحابہ اکرام کی قبریں ہیں. وہاں بھی آپ کو جانا ہے تو انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جن چیزوں کا خیال آپ کو بقیع میں رکھنا ہے. تیسرا قبرستان جو علماء نے جسے قبرستان شمار کیا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر. وہ اس وقت جب آپ سلام پیش کرتے ہیں مسجد نبوی کے شروع والے حصے میں جب آپ سلام پیش کرتے ہیں جسے ہم سلام کرنا کہتے ہیں، تو وہاں کا ادب یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کرنے کے لیے، تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ادب سے اور بہت نیچے اور آہستہ آواز میں آپ کو سلام پیش کرنا ہے، جتنے بہتر لفظوں میں آپ سے سلام ہو سکے. السلام علیکم، السلام علیکم ایھا النبی. اور یا آپ اردو میں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذمہ جو امانت دی تھی، آپ نے ہمیں وہ جو دین تھا، وہ جو امانت تھی پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر دی. اور پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہیں، ان پر بھی آپ سلام پیش کریں. لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں صرف سلام پیش کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں نہیں مانگنی ہیں. بہت سارے مسلمان اس کا الٹا کرتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی نیکیاں اور اپنی عبادتیں برباد کر دیتے ہیں. وہاں بہت دیر تک کھڑے ہو کر بہت زور سے بہت عجیب انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتے ہیں. دعا مانگنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. تیسری جگہ، مدینہ منورہ میں بہت ساری جگہیں ہیں جن کا تعلق سیرت سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے اور صحابہ اکرام کی زندگی سے ہے. ایسی بہت ساری جگہیں ہیں. ہمارے بہت سارے حاجی وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر وقت ضائع کرتے ہیں. کبھی کبھی بہت دور والی جگہوں میں بھی چلے جاتے ہیں تو انہیں نہ ظہر کی نماز ملتی ہے نہ عصر کی نماز ملتی ہے. بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور پھر جب وہ وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، تو ان کے دوسرے دن کی بھی عبادتوں پر فرق پڑتا ہے. تو یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مدینہ جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مدینہ آئے ہیں، یہاں جتنی چیزیں ہیں سب دیکھ لیں. کچھ ہمارے حاجی اس طرح کرتے ہیں کہ
وہ خریداری کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور بازاروں میں نکل جاتے ہیں، اس سے ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں مسجد نبوی میں۔ آپ کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں۔ آپ کی پہلی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا ہوں۔ ایک اہم چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو یہاں کی زیارت سنت کے مطابق ہو۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہاں ہم سے کوئی بدعت والا کام نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظوں میں ہمیں اس سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المدینۃ حرم فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ مدینہ حرم ہے، قابل احترام جگہ ہے۔ اگر کسی شخص نے یہاں بدعت انجام دی یا کوئی فتنہ اور فساد والا کام کیا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم سے کوئی بدعت والا کام انجام نہ ہو۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو آپ دیکھیں کہ ان کا مدینہ جانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ خلاف شریعت وہاں کام ہو، بہت سارے مسلمان۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں وہاں جا کر جو کام کبھی کبھی شرک تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور انہیں اس بات کا مکمل بالکل احساس نہیں ہوتا۔ وہ خوش رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں یہ سب کام انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اہم چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر، مدینہ جا کر ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ بہت سارے مسلمانوں سے کئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے مسلمان کبھی کبھی جان بوجھ کر ان سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، تو اللہ رب العالمین اسے اتنی سخت سزا دیں گے، اسے اسی طرح گھلا دیں گے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تو یوں تو ہمیں کسی بھی مسلمان کو دنیا کے کسی بھی حصے میں تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، لیکن مدینہ میں اس بات کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک اور چیز جس کا ہمیں انتہائی خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جب مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے دروازوں کو، مسجد نبوی کی دیواروں کو بطور تبرک چومتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسپیشل کپڑا لے کر آتے ہیں اپنے ملکوں سے تاکہ اس کپڑے سے مسجد نبوی کی دیواریں یا مسجد نبوی کے دروازوں کو پوچھا جائے اور اس کی دھول جو بھی اس مٹی میں لگ جائے، اس کپڑے میں لگ جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ بہت سارے مسلمان یہ بھی کرتے ہیں کہ اسی میں ان کو دفن کیا جائے۔ تو یہاں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازوں میں یا مسجد نبوی کی دیواروں میں کوئی برکت نہیں ہے۔ برکت اس میں ہے کہ ہمارا عمل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو، اور ہماری برکت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نصیب ہو۔ یہ تمام دروازے، یہ تمام کھڑکیاں یا دیواریں یہ تو بعد کے لوگوں نے بنائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اور ان پر تو نہ جانے کتنی گرد و غبار بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو چھو کر یا ان چیزوں سے تبرک حاصل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ حج پر جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ یا بہت سارے آپ کے رشتہ دار یا دوست آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ ہمارے
بلکہ بہت سارے حجاج کرام جو وہاں آتے ہیں لسٹ لے کر آتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچتے ہیں تو باقاعدہ لسٹ نکال کر کئی لوگوں کا سلام پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ اگر آپ سے کہیں کہ ہمارا سلام پہنچا دینا، تو آپ انہیں ایک بہت پیارا جواب دیں۔ آپ ان سے کہیں کہ میں انسان ہوں اور گنہگار ہوں، میں بھول سکتا ہوں، بہت سارے بہت ساری کام ہیں مجھے وہاں جا کر، بہت ساری عبادتیں انجام دینی ہیں، میں بھول جاؤں گا کہ نہ جانے کن کن لوگوں نے مجھ سے سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے سلام پیش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک ٹیم کو پوری دنیا میں لگا دی ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس سلام کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ میں افضل ہوں یا فرشتے افضل ہیں، میں بھول سکتا ہوں، فرشتے نہیں بھول سکتے۔ اور آپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت سارے مسلمان درود پڑھنے کے لیے یا سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں، جبکہ درود اور سلام کہیں سے بھی بیٹھ کر کہیں سے بھی رہ کر پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک ٹیم کو پوری دنیا میں مقرر کر دیا ہے، جن کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ مجھ تک کوئی بھی سلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ مجھ تک یہ سلام پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے ایک اہم چیز جس کا آپ کو وہاں جا کر خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، اور اس کی طرف آپ کو دوسرے مسلمانوں کو دعوت بھی دینی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو مدینے کے اسلام میں اور انڈیا کے اسلام میں بہت فرق محسوس ہوگا۔ وہاں کا اسلام کافی حد تک آپ کو صاف ستھرا اور توحید و سنت والا نظر آئے گا۔ تو آپ کو وہاں جا کر غور کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں کے اسلام میں اور یہاں کے اسلام میں یہ فرق کیوں ہے۔ آخر اسلام تو یہیں سے نکلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں رہتے تھے، یہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے، صحابہ اکرام یہیں رہتے تھے، صحابہ اکرام نے دین کو زیادہ سمجھا ہے، یہی قرآن ہمارے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، یہی نمازیں ہمارے یہاں بھی ادا کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے اسلام میں اور یہاں کے اسلام میں اتنا فرق کیوں ہے۔ آپ کو وہاں جا کر اس چیز پر غور کرنا ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح اللہ رب العالمین کی توحید کا بول بالا ہے۔ وہاں قبریں آپ کو پختہ نظر نہیں آئے گی، وہاں ہر چیز میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ وہاں دین کو تجارت نہیں بنایا جاتا، وہاں دین کے نام پر لوگوں کو گمراہی نہیں پھیلائی جاتی، وہاں دین کے نام پر بہکایا نہیں جاتا، جبکہ ہمارے یہاں ملکوں میں دین کے نام پر بہت سارے غلط کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو وہاں جا کر غور کرنا ہے، اور اگر کسی شخص سے آپ کی بحث ہو جائے جو شرک کرنے والا ہو یا بدعتیں انجام دینے والا ہو تو آپ اس کے سامنے یہ پوائنٹ رکھیں، اور یہ دعوت دین کا آپ اسے اس لحاظ سے آپ اس کو دعوت دین دیں کہ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آخر ہمارے یہاں کے اسلام میں اور یہاں کے اسلام میں اتنا فرق کیوں ہے۔ انہی چند کلمات کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں جس بھی عبادت کی توفیق دے ہمیں اسے توحید اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین اس پروگرام کو اس پروگرام کا انتظام کرنے والوں کے حق میں اس پروگرام کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید اور سنت پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔